السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی اس توضیح کے بعد کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا پیغام رساں ہوں، وہی میرا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ سمجھنے کی بجائے انہوں نے مزید اختلاف کیا اور مزید ہٹ درمی کا اظہار کیا اور گروہوں میں بٹ گئے اور فرقہ واریت میں مزید وہ پھیل گئے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں انہوں نے اور غلیظ قسم کی باتیں کی ہیں، اور بعض تو ایسی باتیں کی ہیں تو جو ناقابل بیان ہیں، جو حالانکہ نبی پاک باز ہوتا ہے، نبی سے بڑھ کر پاک باز کوئی نہیں، اور نبی سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ آج تو ان کا کٹ جوڑ ہے، آج تو کٹھے ہیں، اور یہ کفر جو ہے جیسے مشہور ہے الکفر ملت واحدہ، یہ کفر آپس میں یکجا ہے، متحد ہے اہل اسلام کے خلاف۔ یہ دنیا کے اندر تو ان کی محبت کی یہ پینگیں چل رہی ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ محبتیں آپس میں کرنے والے جدا جدا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو کوسیں گے، تو نے مجھے غلط راستے پر لگایا، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ ساری دوستیاں اور ساری یہ خلت جو ختم ہو جائے گی، سوائے اسی دوستی کے کوئی اور دوستی نہیں رہے گی جو دوستی اللہ کے لیے کی جائے اور جس کی بنیاد تقویٰ ہو، للہیت ہو، اللہ کے لیے کسی کو ساتھ تعلق ہو، وہی دوستی جو ہے وہ قائم رہے گی۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج تمہیں غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم مطمئن رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فاختلفا، پھر اختلاف کیا، الاحزاب، کئی گروہوں نے، من بینہم، انہی کے درمیان میں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، انہوں نے جب کہا کہ میں اللہ کی نشانی ہوں کہ اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر اس کے بعد نشانی اس بات کا بھی تذکرہ ہوا کہ قیامت کے قریب بھی وہ نشانی کے طور پر دوبارہ آئیں گے، زندہ اٹھا لیے گئے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، وہی میرا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ یہ ساری وضاحت کی تو وہ کئی گروہوں میں مزید بٹ گئے۔ فویل، تو ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا،
من عذاب یوم علیم، نہایت دردناک دن کے عذاب سے۔ اس دن ان کے لیے ہلاکت ہوگی، بربادی ہوگی، نہایت دردناک وہ دن اور عذاب ہوگا۔ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا الساعۃ، مگر قیامت کا، ان تأتیہم، کہ وہ آ جائے ان کے پاس، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور تک نہ ہو، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج تو وہ انتظار نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں، بلکہ استہزاء کر رہے ہیں، اور جب قیامت اچانک آ جائے گی انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، شعور ہی نہیں ہوگا۔ قیامت جب آ جائے گی پھر ہکے بکے رہ جائیں گے۔ الاخلاء، سب جگری دوست، سب تعلق رکھنے والے، آپس میں محبت رکھنے والے، یومئذ، اس دن، بعضهم، ان کے بعض، لبعض، بعض کے، عدو، دشمن ہوں گے۔ آج دوست ہیں، کل قیامت کے دن یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ جو متقی دوست دنیا میں تھے وہ جنت میں بھی، قیامت میں بھی وہ متقی دوست ہی نظر آئیں گے، ان کے درمیان ذرہ برابر بھی دراڑ پیدا نہیں ہوگی۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف، نہیں ہے کوئی خوف، علیکم، تم پر، الیوم، آج، وہ مطمئن نظر آئیں گے کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم کرے گا، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نظر نہیں آئیں گے۔ ولا انتم، اور نہ تم، تحزنون، غمگین ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان متقین کی صف میں شامل کر لے، اور دنیا میں بھی اپنی رضا کے لیے محبت بڑھانے کی، قائم رکھنے کی، اور کل قیامت کے دن اسی محبت کی بنیاد پر، اسی تقوی کی بنیاد پر ہم سب کو انبیاء، صلحاء، شہداء کا ساتھ نصیب فرمائے۔